بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اسلام میں متعہ بھی حلال ہے؟ ایک صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ سنا ہے، وہ موصوف یہ فرما رہے تھے کہ اسلام میں متعہ بھی حلال ہے، بس اوقات متعہ جو ہے نا انسان کے لیے واجب ہو جاتا ہے، اور وہ یہ فرما رہے تھے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور اس کی جو ہے نا حلت جو ہے نا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آیا کہ متعہ اسلام میں اب بھی حلال ہے کہ نہیں، اور اس کی حرمت کب واقع ہوئی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ متعہ کو جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دور خلافت کے اندر حرام قرار دیا ہے، اس سے پہلے جو ہے نا متعہ حلال تھا۔ ویڈیو لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ متعہ کس بلا کا نام ہے، متعہ کہتے کسی ہیں؟ دیکھیں، متعہ کہتے ہیں کوئی آدمی کسی عورت سے یوں کہے کہ میں اتنے دن کے لیے فلاں جنس کے عوض اتنے پیسوں کے بدلے میں آپ سے متعہ کرتا ہوں۔ آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں، ایک آدمی کسی عورت سے یہ کہے کہ اتنے وقت کے لیے، اتنی مدت کے لیے، اتنے مہینوں کے لیے، اتنے سال کے لیے آپ کو میں اتنے پیسے دوں گا، آپ جو ہے نا میرے ساتھ ازدواجی زندگی گزارے، یعنی کہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتی ہیں وہ تعلقات میں آپ کے ساتھ قائم رکھوں گا۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں، یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اتنے وقت کے لیے وطی کروں گا، ہم بستری کروں گا۔ کسی عورت سے یہ کہے کہ بھی میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، اتنے دن کے لیے میں آپ کے ساتھ وطی کروں گا، اس کو متعہ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں آیا کہ اب یہ متعہ حلال ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے میں آپ کو صرف ایک ہی حدیث سنا دیتا ہوں، چھوٹی سی ہے، آپ وہ سن لیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آیا کہ اب متعہ حلال ہے کہ نہیں، اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس متعے کو کس نے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر حرام قرار دیا تھا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نے اپنی حیات طیبہ کے اندر متعے کو حرام قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حدیث کیا ہے میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ دیکھیں، وہ حدیث یہ ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت صبرہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تم کو عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دی تھی، اور اب اللہ نے اس کو قیامت کے دن تک کے لیے حرام کر دیا ہے، لہذا جس کے پاس متعہ کرنے والیوں میں سے کوئی عورت ہو وہ اس کو چھوڑ دے، اور جو کچھ مال ان کو دیا ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھئی اس کی حرمت اب بھی قائم ہے، اور یہ کہنا متعہ بھی حلال ہے، وہ بندہ اس حدیث کو جھٹلا رہا ہے، اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر متعے کو حرام قرار دیا تھا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حالانکہ اس حدیث سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر ہی متعے کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ یہ الفاظ ہیں کہ بھی اب اللہ نے قیامت کے دن تک کے لیے متعہ کو حرام قرار دیا ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ الفاظ ہیں۔ لہذا یہ کہنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے متعے کو حرام قرار دیا، اس سے پہلے حلال تھا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ شاید کسی صحابی کو اس مسئلے کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نافذ کیا ہے، جس طرح باقی احکام نافذ کیے ہیں، اسی طرح یہ بھی حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نافذ کیا ہے۔
بلکہ یہ آرڈر کیا ہے کہ آج کے بعد جو بھی شخص متع کرے گا اس کے اوپر زنا والی حد جاری ہوگی، اس کو میں کوڑے برسوں گا اس کے اوپر۔ تو تب جا کر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پتہ چلا کہ متع حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک یہ بات ہوگی۔ باقی رہی یہ بات کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، وہ موصوف اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً کہ دیکھیں جی اس آیت کے اندر متع کا ذکر ہے۔ دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہے، آپ دنیا کی کسی بھی مفسر کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، اس آیت کا یہ ترجمہ بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ آیت جو ہے نا ان عورتوں کے بارے میں ہے کہ جن کے ساتھ تم نے نکاح کر لیا ہے، نکاح کرنے کے بعد تم نے فائدہ حاصل ان سے کیا ہے، ان کو ان کا حق بہار پورا پورا ادا کر دو۔ یہ آیت بتلا رہی ہے، یہاں سے متع نہیں ثابت ہو رہا ہے، بلکہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ہے نا، نکاح کر کے جن سے تم نے فائدہ حاصل کیا ہے، نکاح کرنے کے بعد جن سے تم نے ہم بستری کی ہے، وطی کی ہے، تو پھر ان کو ان کا حق مہار پورا پورا ادا کر دو۔ یہ اس آیت کے اندر یہ ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت سے جو ہے نا متع ثابت ہو رہا ہے، ایسے بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہاں یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ہے، اگر تم نے ان کے ساتھ وطی کی ہے، ہم بستری کر لی ہے، تو پھر پورا مہر ادا کرو۔ اگر تم نے ہم بستری نہیں کی ہے، ہم بستری کرنے سے پہلے پہلے ہے، یعنی کہ رخصتی سے پہلے پہلے آپ نے طلاق دے دی ہے، تو پھر ان کو آدھا مہر ان کا ادا کرو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، نکاح کا مقصد جو ہے نا، جو ہم نکاح کرتے ہیں نا، اس کا مقصد ہوتا ہے تعلقات کا دیر پا قائم رہنا۔ یعنی کہ ایسا بالکل نہیں ہے کوئی انسان کسی عورت سے یہ نکاح کرے اور اس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ میں اس سے شادی کر رہا ہوں، نکاح کر رہا ہوں، تو پھر چند دن بعد اس کو میں طلاق دے دوں گا، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ نکاح تو نبھانے کے لیے کیا جاتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور قیامت تک کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، کہ یعنی کہ جب تک زندگی ساتھ دے گی ہم ساتھ رہیں گے، اس نیت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، نکاح جو ہے نا خاندانی نظام کا قیام ہے، جس میں مرد اور عورت جو ہے نا ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریوں کے پابند ہوتی ہیں، اور متع جو ہے نا کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں سے، حدیث سے اور قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اب جو ہے نا متع قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ جو بندہ متع کرے گا وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ بندہ زنا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔